دینی مدارس کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام تحفظ مدارس اجلاس میں مدرسوں کے تعاون کے لیے کمیٹی تشکیل، ایک ہیلپ لائن جاری کرنے کا اعلان۔ آزاد مدارس بالخصوص یو پی کے مدارس کو درپیش چیلنج کے تناظر میں جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر نئی دہلی میں تحفظ مدارس کے عنوان سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مظاہر علوم سہارنپور سمیت یو پی کے 200 سے زائد مدارس کے محتمم و نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں یو پی سرکار کے ذریعے 12 سوالات پر مشتمل سروے پر روشنی ڈالی گئی اور اس کے اسباب و علائق کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے تفصیل سے بتایا گیا۔ اجلاس میں جہاں یہ محسوس کیا گیا کہ قانون و ضوابطوں کے لے کر اندرونی اصلاح کی ضرورت ہے، وہیں سرکار کے پس پشت رویے پر بھی سوال اٹھایا گیا، جو معاندانہ طریقے اختیار کر کے عوام میں انتشار و بے چینی پیدا کرتی ہے اور قوموں کے بیچ میں بد-اعتمادی کی دیوار قائم کرتی ہے۔ وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ سرکاروں کو ایسے رویے سے باز آنا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں مدارس کا بہت ہی شاندار اور تاریخی کردار ہے اور اس نے ہمیشہ وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی مدرسے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، حاشیہ پر رہنے والے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے لوگ مخلص اور وطن پرست ہوتی ہیں۔ اہل مدارس کو ملک کے نظام پر عمل نہ کرنے والا بتانا در حقیقت بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس کا معقول و مؤثر جواب دیا جانا ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار اس پروگرام کے داعی اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ آگے کی کارروائی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا محمد سفیان قاسمی، محتمم دارالعلوم وقف دیوبند مولانا مفتی محمد راشد اعظمی، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا سید اشہد رشیدی، محتمم جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، مولانا حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند مولانا مفتی اشفاق احمد اعظمی، جناب کمال فاروقی، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جناب مجتبیٰ فاروقی، جماعت اسلامی ہند، مولانا سید اظہر مدنی گنگو، مولانا محمود اسعد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند شامل ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مدارس بہت ہی عظیم اثاثہ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو یہ نظام دیا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس لیے ہر قیمت پر اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اجلاس میں باہمی مشاورت کے بعد 3 نکاتی تجویز بھی منظور ہوئی۔ مدارس میں اندرونی نظام کے اعتبار سے جو قانونی خامیاں ہیں ان کو جلد از جلد درست کرایا جائے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک ہیلپ لائن بنائی جائے اور ٹیم تیار کی جائے جو کاغذات کی درستگی میں اہل مدارس کا تعاون کرے۔ NIOS یا کسی اور شکل میں عصری تعلیم کا سلسلہ مدارس میں شروع کیا جائے۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند نے اپنے خطاب میں کہا کہ دینی مدارس فرقہ پرستوں کی آنکھوں کے کاٹے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی نیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نظام کو درست کرنے کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اپنے مدارس کی بقا و تحفظ کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ امن و امان کے ساتھ ہمارے دینی اداروں کو چلنے دیا جائے، لیکن فرقہ پرست ہمارے وجود کو ختم کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، جسے ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس اسلامیہ کا وجود ملک کی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے ہے۔ اس کا 150 سالہ کردار گواہ ہے کہ یہاں سے ہمیشہ ملک کی تعمیر کا کام ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مدارس کے اندرونی نظام کو درست کرنے پر ہمیں غور کرنا چاہیے، بالخصوص دارالاقامہ وغیرہ سے متعلق جو نظام ہے اس کی پاسداری کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ تاہم ظالم کے ارادوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے جمعیت علماء ہند کو مبارکباد دی کہ اتنی مختصر مدت میں کافی معلوماتی اجلاس منعقد کیا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی 100 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ملک و ملت کی رہنمائی کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں وہ اہل مدارس کی رہنمائی کرے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک ہیلپ لائن قائم کرنے کی تجویز بھی رکھی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا عتیق احمد بستوی نے کہا کہ سروے میں مذکور سوال نامہ کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ شرارت ہے، اس لیے فرقہ پرستی کی اس نئی سوچ کا معقول جواب دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ دیا کہ سرکار کے ذمہ داروں سے بھی رابطہ کیا جائے۔ ان کے علاوہ مفتی محمد صالح نائب ناظم جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، مولانا سید حبیب احمد باندی محتمم جامعہ عربیہ تھورا باندرہ، مولانا عبد الرحیم ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم، جناب مشتبہ فاروق جماعت اسلامی ہند، جناب کمال فاروقی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا مشتاق احمد، مولانا عبد القادر آسام، مولانا اشرف مدرسہ نور العلوم پرتاپ گڑھ، پروفیسر محمد نعمان شاہ جہاں، مولانا محمد یامین مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا اسجد قاسمی لکھیم پور، مولانا شریف قاسمی دیوبند، مولانا امین الحق عبداللہ کانپور وغیرہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی تجاویز پیش کی، جس کی روشنی میں 3 نکاتی تجاویز منظور ہوئی۔ اس اجلاس میں مدارس کے خلاف مختلف ریاستوں میں جاری کارروائی اور اس کے تدارک کے حوالے سے مولانا نیاز احمد فاروقی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ و سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے ایک اہم پریزنٹیشن پیش کیا۔ نظامت کے فرائض مشترکہ طور سے ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی اور مفتی محمد عفان منصور پوری صدر المدرسین جامع مسجد امروہہ نے انجام دیے۔